أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. آخر زمانے کی امت کو ایمان کا سبب، ایمان کی حقیقت، اس پر قائم رہنے کی حقیقت کو بتلانے کے لیے اس پہلو کا جنہوں نے انکار کیا تھا سابقہ قوموں میں سے انبیاء علیہ السلام کا انکار، اللہ کے کلام اور پیام کا انکار، نتیجے میں جو انجام ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب عذاب اس دنیا میں نازل ہوا، اسی پر موت واقع ہوئی. تو اس دنیا کے عذاب سے عالم برزخ کے عذاب کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. یعنی مر گئے، قبر میں گئے، موت کے بعد حشر کے میدان میں اٹھائے جانے سے پہلے کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مردے کو قبر میں ہی دفن کیا جائے، چاہے مردے کو لوگ جلا دیں، جانور کھا جائے، جو بھی ہوتا سو ہو جائے. بہرحال موت کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ عذاب دیا کہ اس دنیا کے عذاب سے برزخ کے عذاب کے ساتھ جوڑ دیا، پھر برزخ کے عذاب سے پھر وہ جڑ گیا آخرت کے عذاب کے ساتھ. بالکل یہی کیفیت کہ اور 4 واقعات کی طرف انتہائی اختصار کے ساتھ جن کی تفصیل قرآن میں پچھلے پاروں میں کئی پہلوؤں کے ساتھ گزر چکی ہے. تو آج کی آیتوں میں ہے اسی طرح قوم عاد جن کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے بھی تکذیب کی، رسول کی رسالت کا یقین نہیں کیا. جب رسول کی رسالت کا نبی ہونے کا اقرار نہیں تو رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والے پیامات، احکام اور اللہ کا کلام، ان ساری چیزوں کا انکار. تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب کیسے گزرا. عذاب کی تفصیل پیچھے بھی گزری ہے، یہاں بھی ذکر میں آئے گا. اور پھر میں نے جو ڈرایا تھا، یعنی گناہ کرنے پر ایسا عذاب ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، جو چیزیں ذکر ہیں یہ اللہ کی جانب سے تنبیہ ہے، ڈرانا ہے، جس کو آج کل کی اردو جس کے اندر دوسری زبانوں کو ملا کر کہتے ہیں آپ، یعنی وارننگ. تو یہ میری وارننگ کیسے رہی؟ وہ کیا تھا؟ سنو کہ ہم نے بھیجا، ہماری وارننگ جو پوری ہوئی ان کے اوپر عذاب ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا. سابقہ قوم کا ذکر تھا کہ ہم نے ان کو ڈبا دیا، غرق کر دیا، آسمان اور زمین سے پانی کو یہ کر کر. اس قوم کے لیے ہم نے جو کیا کہ ایک ہوا کو بھیجا، عذاب ہوا کا تھا. دوسرا، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جو چاہے گا وہ کرے گا. تیسرے، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے اندر یہ پہلو کو پکڑنا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہی کی وضاحت و تفصیل ہے. سارے عالموں کا، ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، جس میں قریب ہر آدمی کا عقیدہ ہے. خالق کے ساتھ رب وہی ہے. رب دیکھ بھال کرنا، رب اس کو وجود میں رکھنا، رب اس کو چلانا.
اس کی مرضی کے تحت چل رہا. اسی لیے عام عربی میں پورے گھر کی ذمہ داری جس کے اوپر ہوتی ہے اس کو عربی میں رب البیت، ساری ذمہ داریوں ساری چیزوں کا ذمہ دار. شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری جس عورت کے اوپر ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت، جس کو شاید آپ لوگ ہاؤس وائف کہتے ہیں. یہ مجازی طور پر. وہ رب حقیقی جو رب العالمین ہے ہر چیز کا، کہ ہم نے ایک ہوا بھیجی، ہوا چلی جس کے اندر ایک تیز آواز بھی پیدا ہوئی. وہ آواز کو ہوتا ہے سر 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 سر. اور جس وقت یہ عذاب چلا وہ ان کے لیے بڑا منحوس دن تھا. اگلے ایک پارے کے بعد 32ویں پارے میں اس واقعے کی اور تفصیل آئے گی. اسی عذاب کی کیفیت 8 دن 7 راتیں یعنی دن اور رات ملا کر، بیچ میں وقفہ 1 سیکنڈ کا نہیں، مسلسل پورے مکمل 1 ہفتہ. ابتدا ہوئی 4 شنبے سے، اختتام ہوا 4 شنبے کو. ان جیسے واقعات کی بنیاد پر لوگوں نے ایک عقیدہ مان لیا 4 شنبے کا دن ذرا منحوس ہوتا ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ کیونکہ عذاب 4 شنبے کو شروع ہوا تھا، اس قوم کے لیے ہلاک و برباد ہوئی تھی. ذرا عقل کو اور آگے بڑھاؤ. پورے مکمل ہفتے کے پورے 7 دن شامل ہیں، جس میں 4 شنبہ بھی ہے، جمعرات بھی ہے، جمعہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، پیر منگل، پھر 4 شنبہ. نحوست اور سعادت کا تعلق انسان کی عمل کے ساتھ ہے. اسی عمل کو کوئی انسان کی تقدیر کے ساتھ ہے. ایک ہی وقت ایک انسان کے لیے برا ہوتا ہے، وہ افسوس اور رونے گڑانے میں لگا رہتا ہے، مصائب کا شکار کا اظہار کرتا ہے. وہی وقت دوسرے شخص کے لیے سعادت مندیوں کا وقت ہوتا ہے، وہ خوشیاں مناتے رہتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کی خوشی کا سب سے اچھا موقع ہے. تو یہ زمانہ وہی، دن وہی، وقت وہی. تو جو مصیبت میں ہے یہ وقت اس کے لیے نحوست کا ہے جو اس کے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہی وقت دوسرے کے لیے سعادت مندی کے ساتھ ہے. تو اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کوئی چیز منحوس نہیں. نحوست انسان کے عمل میں ہے. یوں کہو کہ انسان کی زندگی انسان کی تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کو جو یہ سرسر والا عذاب چلا، یوم نحس، وہ منحوس دن تھا، مستمر مسلسل چلتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب کہ پورا نتیجہ نکلے تک چلایا گیا. سارے کے سارے لوگوں کو ان کے مقامات سے اکھاڑ کر کھینچ کر باہر پھینک دیا. اس طرح جس طرح سے کہ کھجور کا باغ ہے، کھجور کے درخت کو زمین کی پیڑ سے، زمین کے اندر سے جڑوں سمیت اکھاڑ اکھاڑ کر نیچے ڈال دیا گیا. کھجور کا درخت ہے، اسی قسم کے درختوں کی مشابہت جیسا ناریل کا درخت ہے. ان درختوں کی ایک خاص خوبی اور خصوصیت ہے کہ یہ گرتے نہیں، ہوائیں چلتے ہیں، بہت کم واقعات نہ ہونے کے برابر. اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے پیڑ درخت ہواؤں میں دن دن گرتے رہتے ہیں، گھروں پہ گرتے ہیں، آدمیوں پہ گرتے ہیں، فلاں پہ گرتے ہیں. ان زراعت باڑی اور جنگلات کی زندگی گزارنے والوں سے ان کے اپنے تجربات کی بنیاد پر بات معلوم کی. یہ درخت گرتے ہیں، ان کا تو بیان اور آگے ہے کہ ایسا ہوا نہیں کہ اگر گرے بھی ہیں
اس کے گرنے کی وجہ سے کسی انسان پر گرا اور مرا ہو، یہ بھی ہوا نہیں۔ یہ خصوصیات اور خوبیات ذکر میں ملتی ہیں۔ دوسرا پہلو، جس قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے، واقعہ آخر زمانے کے لوگوں سے ذکر کیا جا رہا ہے جو خد و خامت میں ہیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں آج کا انسان بھلے وہ 7 فٹ کا ہو، وہ بونا ہے۔ اب ہمارے لیے 1.5 2 2.5 فٹ والے کو ہم جس کو بونا کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں آج کا جو انسان بھلے 6 تا 7 فٹ کا بھی ہو تو وہ بونا ہے۔ ابتدا میں انسان کا قد، انسان کے اصل حضرت آدم علیہ السلام، ان کا قد ہے 60 50 کے بعد 60 ہاتھ، اور ہم انسانوں کے پاس حساب ہے انسان کے 2 ہاتھ کا 1 گز ہوتا ہے، اور 1 گز 3 فٹ کا ہوتا ہے۔ اس طرح 30 گز حساب کرو تو 90 فٹ والا انسان چوڑائی میں 7 ہاتھ یعنی 3 ساڑھے 3 گز 10 تا 11 فٹ چوڑا 90 فٹ لمبا۔ اب یہ خط گھٹتے 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 چلا۔ اس میں خود قدرت کی طرف سے ایک سبق ہے، یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قدرت کی ہر چیز میں ایک سبق ہے انسان، یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، ہم ختم کرنے والے ہیں۔ قیامت میں یہ فرق نہیں رہے گا، وہ خد آدم ہر ایک کو دیا جائے گا، چاہے آج کا انسان جو 2-3 فٹ کا بونا ہوتا کیوں نہیں۔ قیامت میں بالکل جو خط حضرت آدم علیہ السلام کا تھا وہی خط دیا جائے گا۔ عمر 30 تا 33 برس کی ہوگی اور وہی عمر کی حد میں باقی رہیں گے، اس سے کم عمر والے اپنی اسی کم عمری میں رہیں گے، جو ان کے لیے عیب نہیں رہے گا۔ تو گویا اس تیز قسم کی ہوا کو، طوفان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنے والی قوم، تو اس ہوا کی تیزی کو دیکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کو اس طرح اکھیڑ کر کھینچ کر پھینک دیا جس طرح کے کھجور کے درختوں کو نکال کر زمین سے ڈال دیا گیا۔ تو دوسری جگہ مزید وضاحت ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو ایسا ہی لگتا تھا وہ بڑے کھجور کے درختوں کو نکال کر اٹھا کر زمین پر ڈال دیا گیا ہے، یعنی خدمے اتنے لمبے لمبے تھے۔ فقہ مکان عذابی ونذر، پھر تاکید کرتے ہیں کہ اب دیکھ لے میرا عذاب کا میں ذکر کرتا ہوں بار بار، نافرمان بندوں کے لیے عذاب نازل کروں گا، بھیجوں گا۔ آخرت میں تو قطعی عذاب ہوگا، عذاب کی شکلیں نوعیتیں اس دنیا میں بھی ہوں گی۔ بندہ سن کر بھی اس کو انجان مارتا ہے، یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ نمونے تمہارے لیے ہم سامنے پیش کیے دیتے ہیں، لیکن نظام قدرت، قانون خداوندی میں تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فیصلے خداوندی اٹل ہے، اس نے بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ آج کا انسان بھی اس قسم کی چیزوں میں رہے گا تو یہ بھی بچ نہیں پائیں گا اللہ کے قانون سے۔ وہ نذر، یہ تمہارے لیے بات ہے۔ اس طرح ہم نے وضاحت کر کر یسرنا القرآن للذکر سمجھنے کے لیے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اب خطاب ہم سے، آج کا پڑھنے والے انسان سے، آج کا وہ انسان جو قرآن کو پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو، اس کے لیے کیا تم اس جیسے واقعات سے ابھی بھی کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی کر لو۔ سوالیہ انداز میں حکم ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو ملحوظ رکھو۔ عذاب کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، ان کے لیے یہ قسم کی، ان کے یہ قسم کی، اور چند نمونوں کے لیے، اور آگے مزید 3 قوموں کا ذکر ہے۔ صرف عذاب کی نوعیتیں بتانا ہے۔ غضب خدا کا نازل ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی مقرر طریقہ نہیں ہے، طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
بھلے انفرادی طور پر بیماری کی شکل ہو سکتی ہے، مصائب کی شکل ہو سکتی ہے، کاروبار کے اندر نقصان کی شکل ہو سکتی ہے، گھر کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے اندر اختلاف پیدا کر لینے کی ہو سکتی ہے، گھر کے افراد جو تمہارے ساتھ دل لگا ہوا ہے ان کے انتقال کی شکلیں مسلسل ہو سکتی ہیں جو تمہارے لیے باعث عذاب بن جا سکتی، مصیبت ہو سکتے ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے تمہارے عمل کا نتیجہ ہے اور اس کے پیچھے تمہارے رب کی قدرت ہے۔ یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کو سمجھو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ زندگی تو جانے والی ہی ہے، ختم ہونے والی ہی ہے، لیکن تمہارا اختتام اللہ کے عذاب پر کیوں ہو، جو عالم برزخ کے عذاب کے ساتھ جڑ جائے، پھر آخرت کے عذاب کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر یہ عذاب کی شکل رحمت کی بھی بن سکتی ہے، جو دنیا میں یہ عذاب رحمت کی شکل بن جائے، پھر آخرت میں اللہ کے انعامات کی کثرت کے ساتھ حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ یہ دو نوعیتوں کو بتلانے کے لیے ایک کے بعد ایک واقعے کی تفصیل ہے، پھر اگلی آیت میں دوسرا واقعہ ہے۔